الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر قابل صد عزت و تکریم و احترام سامعین کرام ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منشور قرآن کے ساتھ حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید سے رحمتیں اور برکتیں لیتے ہوئے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات طیبات میں نے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات طیبات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو قرآن کریم فرقان حمید کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ یہ وہ کتاب ذیشان ہے کہ جس کے اندر ذرا برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش بھی موجود نہیں ہے۔ دوسرا فرمایا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اگرچہ قرآن مجید فرقان حمید میں دوسرے مقام پر فرمایا کہ قرآن ھدی للناس ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی اس کی دعوت تو سب کو ہے، سب کو قرآن دعوت دیتا ہے، لیکن فرمایا کہ یہ متقین ہی ہیں جو قرآن سے استفادہ اور قرآن سے برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ پھر متقین کے اوصاف کو رب تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات طیبات کے اندر بیان فرمایا کہ متقین کے اوصاف کیا ہیں۔ سب سے پہلی جو صفت متقین کے بیان فرمائی کہ الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا کہ وہ بن دیکھے غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ چونکہ نہ ہم نے جنت کو دیکھا ہے نہ ہم نے دوزخ کو دیکھا ہے، بلکہ اپنے خالق و مالک کو، جو ہمارا معبود ہے، جو ہمارا مسجود ہے، جس کی عبادت کرتے ہیں، جس کو ہم پوجتے ہیں، جس کو رب مانتے ہیں۔ یہ خانہ کعبہ اور قبلہ تو ایک اللہ کا گھر اور ایک جہت ہے۔ اصل سجدہ تو خانہ کعبہ کو نہیں ہے، اس عمارت کو نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ ہے۔ ہمارا معبود اور ہمارا جو مسجود ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ ہے، یہ ایک جہت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ایک نشان ہے۔ تو ہم نے نہ جنت کو نہ دوزخ کو نہ رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھا، لیکن بن دیکھے ان تمام چیزوں پر ایمان لے کر الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان ہے۔ اور یہی ایک مومن کی صفت ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کو عقل عطا فرمائی، ادراک عطا فرمایا، قوت سامعہ باصرہ سارے حواس خمسہ عطا فرمائے۔ لیکن سامعین کرام ناظرین کرام یاد رکھیے گا کہ ایمان کے لیے نہ تو حواس خمسہ سے انسان ایمان کو حاصل کر سکتا ہے کہ ان حواس کو استعمال کر کے یہ ان کے ذریعے انسان ایمان کو لے سکے، نہ ہی ایمان کے لیے علم کا ضروری ہے۔ بڑے بڑے دنیا کے اندر دیکھیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، بڑے بڑے انجینئر ہیں، بڑے بڑے منطق اور فلسفہ کو جاننے والے ہیں، جنہوں نے ستاروں پر اور چاند پر کمندیں ڈال دی، لیکن اس کے باوجود ایمان انہیں نصیب نہیں ہوا۔ اور کئی بالکل دیہاتی لوگ ہیں، کسی دیہات کے اندر کوئی ہل چلانے والا آدمی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ پتہ چلا کہ ایمان کے لیے نہ تو علم کا عالم ہونا ضروری ہے، نہ ایمان کے لیے کوئی عقل کا، ادراک کا، سمجھداری کا ہونا ضروری ہے۔ یہ تو خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ اور پھر ایمان فرمایا کہ ایمان انسان کے عقل کے گھوڑوں کو دوڑانے کا نام نہیں ہے کہ انسان اپنے عقل کے ذریعے ایمان کو ناپے اور اس کے بعد جانچ پڑتال کر کے کہے کہ میں ایمان لے کر آؤں۔ ایمان نام ہے بن دیکھے کا۔ اور یہی متقین کے اوصاف کو کرتے کرتے آخر کے اندر بیان فرمایا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ان ایمان والوں کا آخرت پر یقین کامل ہے۔ ایمان کے اصل میں بنیادی طور پر دو اجزاء ہیں، ایک ظاہری جز ہے جسے ہم کہتے ہیں اقرار باللسان، کہ زبان سے اس کا اقرار کرنا، زبان سے انسان کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لے کر آیا، آخرت پر ایمان لے کر آیا۔ اور دوسرا ہے تصدیق بالقلب، دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب یہ دو چیزیں ہیں ایمان کے لیے۔ لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل میں ایمان ہے تصدیق بالقلب کا نام، کہ
اگر کبھی حالت اکراہ کے اندر، مجبوری کے اندر انسان کی زندگی اور انسان کی جان جانے لگے، اور وہ جو قرآن مجید فرقان حمید نے حالت اضطراری بیان فرمائی کہ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس حالت کے اندر اگر اقرار باللسان مفقود بھی ہو جائے اور تصدیق بالقلب باقی ہے تو اس کا ایمان محفوظ رہے گا. لیکن اگر تصدیق بالقلب نہیں ہے، دل کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا ہے اور صرف انسان زبان سے کہتا رہے، تو قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ نہیں، وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا ہے. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، فرمایا لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے، ہم آخرت پر ایمان لے کر آئے، لیکن کسی اور کی بات نہیں، قرآن کہہ رہا ہے، میرے سامنے اللہ کا پاکیزہ کلام کھلا ہوا ہے. فرمایا وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہیں. حالانکہ خود قرآن گواہی دے رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم آخرت پر ایمان لے کر آئے. دوسرے مقام پر فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ منافقین آپ کے پاس آ کر قسمیں اٹھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اے حبیب یقیناً آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، سچے آخری رسول ہیں، لیکن یہ منافقین جھوٹے ہیں. اب بنیادی بات یہ ہے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، دوسرے مقام پر کہا کہ وہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، لیکن اس کے باوجود قرآن ان کو صاحب ایمان نہیں مان رہا ہے، اور فرمایا کہ وما ہم بمؤمنین، اور وہ جھوٹے ہیں اپنے قول کے اندر. کیا بات ہے کہ ان کی زبان تو اس بات کا اقرار کر رہی ہے، وہ زبان سے تو کہتے ہیں آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، ان کی زبان تو ایمان لے کر آ رہی ہے لیکن ان کے دل کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا ہے. تو اگر اقرار باللسان ہو اور تصدیق بالقلب مفقود ہو جائے یا تصدیق بالقلب نہ ہو تو وہ کبھی بھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا ہے. سورہ حجرات کے اندر بھی رب تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا، فرمایا یہ اعراب، یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان لے کر آئے. قل لم تؤمنوا، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے کر آئے، یہ نہ تم کہو کہ ہم ایمان لے کر آئے، ولیکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے کر آئے. یعنی ظاہری اعتبار سے ہم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے. ایمان کس کا نام ہے؟ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، فرمایا ایمان ابھی تک ان کے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا. تو پتہ چلا کہ ایمان نام ہے تصدیق بالقلب کا. اگر تصدیق بالقلب چلی گئی، اگر انسان کے دل کے اندر ایمان، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اگر دلوں کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا تو فرمایا کہ وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا ہے. اب ہمارے پاس کوئی پیمانہ، کوئی زاویہ ایسا نہیں ہے. وحی الہی ایک طریقہ اور وحی الہی ایک بتا سکتا ہے کہ کس کے دل کے اندر ایمان داخل ہوا، کس کے دل کے اندر نفاق ہے، کس کے دل کے اندر کیا چیز ہے، ہم نہیں کر سکتے ہیں. تو ہم ظاہری اعتبار سے اس پر ایک اسلام کا حکم دیں گے، لیکن فرمایا کہ ایمان ان کے دل کے اندر داخل نہیں ہوا. ایک دوسری بحث ہمارے فقہائے کرام کے درمیان ہوتی ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کو بسیط مانتے ہیں، یعنی ایمان، نفس ایمان کے لیے کوئی جز نہیں ہے، نہ تو اس کے لیے جو ہے عمل جز ہے اور نہ اس کے لیے اقرار باللسان جز ہے. ایمان نام ہے تصدیق کا. اگر تصدیق ہے تو وہ مومن ہے، مسلمان ہے. اقرار باللسان یقیناً ہے ظاہری اعتبار سے، لیکن خاص طور پر عمل کو کوئی جز نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں ایمان کا جو ثمرہ ہے وہ عمل ہے. عمل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس کا ایمان، یہ جو ہمارے ہاں عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، ہمارا ایمان پختہ ہو گیا، تو یہ ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے ناپنے کا، تولنے کا، دیکھنے کا. وَزَادَتْهُمْ ایمانا اذا تُلِیَتْ عَلَیْہِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جو قرآن مجید نے کہا کہ ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو ایمان، نفس ایمان تو نہیں بڑھتا ہے، یعنی ان کا اللہ پر یقین بڑھ جاتا ہے، ان کا توکل بڑھ جاتا ہے،
ان کا جو ہے رب تبارک و تعالیٰ سے تعلق بڑھ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو بنیادی طور پر جو عمل ہے وہ ایمان کا ثمرہ ہے، اس کے بغیر انسان ثمرہ نہیں حاصل کر سکتا ہے. تو فرمایا ایمان نام ہے بن دیکھے کا، اور ایمان نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، اس کے رسولوں پر. ہمارا بچہ جب مدرسے کے اندر جاتا ہے تو ہم اس کو ایمان مفصل اور ایمان مجمل یاد کراتے ہیں. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. دوسرا پھر آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیعہ. اس کے اندر بنیاد کیا ہے کہ اقرار باللسان تصدیق بالقلب، کہ ایک زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، تب جا کر انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے. لیکن میں نے عرض کیا کہ اصل جو ہے وہ ایمان نام ہے تصدیق کا. اور اسی کے اندر ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے اندر ہم اپنے بچے کو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی ذات پر، اس کے خیر اور شر کے مالک ہونے پر، اس کی قدر و قدرت پر اور آخرت پر ہمیں یقین کامل رکھنا چاہیے. یعنی یہ بھی ایک ایمان ہے کہ وبالآخرتی یا ھدی للمتقین کے جو اوصاف میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے اندر پڑھیں، اس کے آخر میں یہ فرمایا کہ وبالآخرتی ہم یوقنون، ان کو اللہ پر بن دیکھے ایمان ہے، کسی دلائل پر نہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان جو رب تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے کر آتے تو وہ ایمان ایسا کامل تھا، ایسا مکمل تھا، اور ہر چیز کو ہم بھی بن دیکھے ایمان لے کر آئے، وہ بھی بن دیکھے ایمان لے کر آئے. لیکن چونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ان کے سامنے، اللہ اکبر. ابو جہل کہتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آج تمہارے دوست نے، تمہارے رفیق نے، تمہارے یار نے بڑا عجیب دعویٰ کر دیا کہ راتوں رات وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ بھی ایک ایمان کی طرف اور ایمان بالغیب کی طرف دلالت کرتا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ تو تم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور سدرہ اور آسمانوں کی باتیں کر رہے ہو، یہ کیا ہے؟ واللہ انی اصدقہ بابعد من ذلک، خدا کی قسم وہ اس سے اگر بعید بات کریں، اس سے بھی دور کی بات کریں تو میں سب سے پہلے آگے بڑھ کر اس کی تصدیق کروں گا. فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا بات یہ ہے کہ یہ تو بہت دور کی بات ہے، ہم نے تو رب تبارک و تعالیٰ کو بھی نہیں دیکھا ہے، ہم تو رب کو بھی اپنا خالق و مالک مانتے ہیں، اپنا معبود و مسجود مانتے ہیں، تو ان کے بتائے سے مانتے ہیں. انہوں نے جو بتا دیا ہے آمنا و صدقنا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، ہم نے سن لیا اور سن کر اس کی اطاعت کی ہے اور ہم نے اس کو فالو کیا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج پڑھایا. 1.25 لاکھ صحابہ کرام میدان عرفات کے اندر جمع ہیں. حج کرنے کے بعد، حج کا رکن اعظم ادا کرنے کے بعد 10 ذی الحجہ کو منا کے اندر آتے ہیں. یوم نحر ہے، اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ ایو یوم ھذا، ایو شہر ھذا و ایو بلد ھذا. حضور نے فرمایا کہ آج کیا دن ہے؟ سب کو پتا ہے کہ آج 10 ذی الحجہ ہے، یوم نحر ہے، کل حج کر کے آئے ہیں. لیکن صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے کہ آج کیا تاریخ ہے. حضور نے فرمایا کہ ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ سب کو پتا ہے، 1.25 لاکھ صحابہ کرام کو کل ہم نے میدان عرفات کے اندر حج کیا ہے، آج منا کے اندر موجود ہے، حج کا مہینہ ہے، ذی الحجہ ہے. لیکن کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، یہ جانتے ہیں. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا کہ ایو، مکہ کی طرف اشارہ فرمایا، ایو بلد ھذا، فرمایا کہ یہ کون سا شہر ہے؟ اللہ اکبر. سب کو پتا ہے کہ یہ مکہ مکرمہ ہے. 1.25 لاکھ صحابہ کرام ہیں جن کی زندگیاں جو مکہ کے اندر پیدا ہوئے، بہت سارے صحابہ کرام کی زندگیاں اور بچپن مکہ مکرمہ کی گلیوں کے اندر گزرا. لیکن کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے کہ یہ کون سا شہر ہے، کون سی تاریخ ہے، کون سا مہینہ ہے. اللہ اکبر. صحابہ کرام سے پوچھا گیا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں؟ کہا سب کچھ معلوم ہے ہمیں، لیکن ہم تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تابعدار ہیں، ہم نے تو سر بتسلیم خم کر لیا ہے. اگر حضور علیہ السلام فرما دیتے، آپ نے فرمایا کہ ایو یوم ھذا،
اگر حضور فرماتے کہ یہ 10 ذی الحجہ نہیں ہے بلکہ 11 ہے تو ہم نے اس کو 11 ذی الحجہ مان لینا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو اگر حضور فرماتے کہ یہ ذی الحجہ نہیں یہ محرم الحرام ہے تو صحابہ کرام فرماتے ہم نے اس کو محرم الحرام مان لینا تھا۔ ہم نے گنتیاں اور تعداد اور عقلوں کے گوڑوں کو نہیں دوڑانا تھا کہ نہیں دیکھیے اس کے بعد یہ مہینہ آتا ہے، ہمیں تاریخ کو بھی دیکھنا پڑے گا، ہمیں سسٹم بھی فرمایا نا ہمیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی حضور نے فرمایا کہ ایو بلد ھذا، یہ مکہ مکرمہ سب کو پتا ہے، لیکن فرمایا صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر حضور فرما دیتے کہ یہ مکہ نہیں مدینہ منورہ ہے آج سے، فرمایا ہم نے آج سے اس کو مدینہ منورہ کہنا شروع کر دینا تھا۔ یہ ہے کمال ایمان صحابہ کرام کا، یہ ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، تابعداری، سرنڈر جس کو کہتے ہیں، بالکل اطاعت کامل، سر بتسلیم خم، اپنی عقل اور اپنے ادراک اور اپنی سوچوں اور سمجھوں۔ وہ عرب کا معاشرہ ہے، بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے ادباء سب کچھ موجود ہیں، بڑے بڑے تاریخ دان موجود ہیں، بڑے بڑے قریشی اور ہاشمی موجود ہیں، لیکن سب سر بتسلیم خم کر دیتے ہیں کہ مدینے کے سلطان جو فرمائیں گے وہی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں یہ ہے ایمان۔ آج ہر شخص 2 لفظ پڑھ جاتا ہے، وہ اپنی عقل کے ترازو پر اسلام کو تولنے لگتا ہے، وہ اپنی عقل کے ترازو پر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف کو اور مقام کو تولنے لگتا ہے، اور اس کے بعد وہ کہے کہ مجھے ایمان کامل مل جائے، حبیب کبریا کی عظمتوں سے منحرف ہو کر یہ دعوی مسلمانی کبھی مانا نہ جائے گا۔ فرمایا کہ یہ تو عظمتیں اور یہ حضور کے مقامات اور جو کچھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس پر ہمیں سر بتسلیم خم ہو جانا چاہیے۔ علامہ اقبال بڑے مفکر پاکستان، ڈاکٹر علامہ اقبال بڑے فلسفے بھی پڑھ کے آئے، جرمنی سے پڑھ کے آئے، یونان کا فلسفہ پڑھ کے آئے، یورپ سے ڈگری لے کر آئے، سر کا خطاب ملا، لیکن اقبال کہتے ہیں کہ میرا سب کچھ ایک طرف اٹھا کے رکھ دو، آبروئے ما زنا میں مصطفیٰ است، میری عزتیں تو حضور کے نام سے ہیں۔ فرمایا کہ یہی پیغام قرآن نے دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو حضور کے ان غلاموں صحابہ کرام جیسا ایمان لے کر آؤ، فرمایا تمہارا ایمان کامل و مکمل ہو جائے گا۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ اقبال کہتے ہیں مجھے تو کچھ اور نہیں پتا ہے، مجھے تو اتنا پتا ہے کہ ایمان نام کس کا ہے کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہما اوست گر بہونا رسیدی تمام بولا حبیست۔ فرمایا مجھے تو اتنا پتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچ جانا اس کا نام ایمان ہے۔ اگر حضور کے قدموں تک تم پہنچ گئے تم نے ایمان حاصل کر لیا، تم نے دین حاصل کر لیا، اور اگر وہاں تک نہ پہنچ سکے، مصطفیٰ کریم کے نالین تک تم نہ پہنچ سکے، حضور کے قدموں تک تمہاری رسائی نہ ہو سکی، تو کہتے ہیں کہ ہر طرف ابو جہلیت اور ابو لہبیت ہوگی۔ فرمایا اگر دین چاہتے ہو تو مصطفیٰ کریم کے دامن کو پکڑ لو۔ اگر یہ قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں یہ قرآن بھی تمہیں اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گا کہ جب تک مصطفیٰ کریم جو قرآن لے کر آئے، جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، ہم پر جبریل نہیں اترے ہیں، جب تک ان کی محبت نہیں ہوگی کہ مغز قرآن جان ایمان روح دین ہست حب رحمت للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام علیہم رضوان کے پکے سچے ایمان اور ستھرے اور سچے ایمان کے صدقے رب تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسا کامل و مکمل ایمان عطا فرمائے، ایمان کی دولت عطا فرمائے، اور پھر اس اصل متاع اور اساس کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔